شہر کی چکا چوند روشنیوں میں محروق کا دل کہیں کھو سا گیا تھا۔ اسے بار بار وہی خاموش چہرہ یاد آ رہا تھا جس نے کل بارش میں اسے سہارا دیا تھا۔ لڑکی جس کے ایک اشارے پر شہر کے بڑے بڑے بزنس ٹائکون لائن لگا لیتے تھے، آج ایک معمولی سی کیفے ویٹر کے بارے میں سوچ کر بے چین تھی۔ اگلے دن محروق نے اپنے دل کی پکار سنی اور پھر اسی کیفے کا رخ کیا۔ خود اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ بس کافی پینے، اس نے خود کو بہانہ دیا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی، نظر خود بخود ویٹر کی طرف گئی اور پھر وہی لڑکا۔ دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو گئی، سیدھی اسی میز پر جا بیٹھی جہاں سے باہر کا منظر اور کاؤنٹر صاف نظر آتا تھا۔ حارث، جو اپنے سفید ایپرن میں ملبوس خاموشی سے گاہکوں کو آرڈر دے رہا تھا، اسے دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے جیسے خاک نشیں کے لیے نہیں بنی، مگر قدموں کی چاپ دل کی دھڑکنوں تک پہنچ رہی تھی۔ حارث آہستہ قدموں سے اس کی میز کے قریب آیا۔ جی میڈم، آپ کیا لینا پسند کریں گی؟ آواز میں وہی سپاٹ پن تھا، مگر لہجے میں ایک انجانی سی لرزش۔ محروق نے اسے غور سے دیکھا۔ ایک کافی۔ ٹھیک ہے میڈم، کہا وہ چلا گیا۔ کافی آئی۔ محروق نے کپ ہاتھ میں لیا، مگر اس کی نظریں بار بار اسی کی طرف جا رہی تھی۔ وہ کام میں مصروف تھا، کسی سے ہنس کر بات نہیں کر رہا تھا، بس اپنا کام، خاموشی سے۔ یہ اتنا خاموش کیوں ہے؟ محروق نے سوچا۔ یہ عادت بن گئی۔ ایک دن، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا، اب یہ معمول بن گیا تھا۔ محروق روز آتی، وہی میز، وہی کافی اور وہی لڑکا۔ کبھی کبھی وہ اسے دیکھتا بھی نہیں تھا، اور یہی چیز محروق کو اور کھینچتی تھی۔ سب مجھے دیکھتے ہیں، یہ کیوں نہیں دیکھتا؟ ایک دن محروق نے ہمت کی۔ جب وہ اس کے پاس آرڈر لینے آیا تو اس نے کہا، 1 منٹ بیٹھ سکتے ہو؟ وہ تھوڑا سا چونکا۔ میں ڈیوٹی پر ہوں، بس 1 منٹ۔ وہ کچھ لمحے رکا، پھر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی، محروق نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حارث نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا، اس کی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سا کرب لہرایا۔ میرا نام حارث ہے میڈم۔ حارث۔ محروق نے اس کے نام کو اپنے لبوں پر دہرایا، جیسے وہ اسے محسوس کر رہی ہو۔ میں محروق ہوں۔ جی۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک محروق نے وہ کہہ دیا جو وہ کئی دنوں سے محسوس کر رہی تھی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حارث نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ یہ ممکن نہیں۔ محروق کا دل دھڑکا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب وقتی ہے؟ نہیں ہے۔ محروق ہے حارث۔ اس کی آواز میں سختی آ گئی تھی۔ اور ویسے بھی میری زندگی میں اس سب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے میرے خواب پورے کرنے ہیں، اور زندگی کے جو مجھ پر قرض ہیں وہ اتارنے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ محروق کچھ دیر بیٹھی، پھر وہ بھی اٹھ کر چلی گئی۔ مگر محروق رکی نہیں۔ وہ روز آتی، کافی کا کہتی اور حارث کو بتاتی کہ یہ وقتی نہیں ہے۔ حارث سنتا اور چپ چاپ چلا جاتا، مگر اس دن محروق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہا، مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے آخر؟ حارث نے ایک لمبا سانس لیا اور سنجیدگی سے محروق کی آنکھوں میں جھانکا۔ محروق بی بی، یہ جو آپ قربت بڑھانا چاہ رہی ہیں، یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ میں اپنی اوقات جانتا ہوں۔ آپ کی گاڑی کی چمک میری پوری زندگی کی کمائی سے زیادہ قیمتی ہے۔ معاشرہ ہمیں کبھی ایک ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ یہاں امیر کی بیٹی اور غریب کا بیٹا صرف کہانیوں میں اچھے لگتے ہیں،
حقیقت میں صرف کانٹے ملتے ہیں۔ محروق نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر حارث پیچھے ہٹ گیا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں حارث، میں ہر مشکل سہ لوں گی، بس تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو۔ حارث نے سر جھکا لیا۔ راستے بہت کٹھن ہیں میڈم، طبقاتی فرق کی دیواریں بہت اونچی ہوتی ہیں، اگر ایک بار یہ دیوار گری تو ملبہ ہم دونوں کو دبا دے گا، سوچ لیں، ابھی واپسی کا راستہ کھلا ہے۔ محروق نے پختہ لہجے میں جواب دیا، میں نے سوچ لیا ہے حارث، میں واپسی کے سارے راستے بند کر کے آئی ہوں۔ حارث نے آنکھیں بند کی اور وہ دل ہار گیا۔ حارث خاموشی سے مڑ گیا مگر اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ آگ کا دریا ہے اور اسے ڈوب کر جانا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس آگ کی تپش محروق کو بھی جلا ڈالے گی۔